السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم 8ویں پارے کے اور 9ویں پارے کے 3 پاؤں کے تقریباً چند ایک اہم نکات دیکھیں گے. 8ویں پارے کے ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے 116 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی، فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر اللہ کے رسول آپ اکثریت کی پیروی کریں گے کہ اکثر میجورٹی کیا کہتے ہیں تو آپ صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے. بیسیکلی میجورٹی از اتھارٹی کا جو نعرہ ہے، ہر ایک شخص کو ایکول کہنے کا جو نعرہ ہے، یہ بڑا خوفناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کمپیٹنسی نہیں دیکھی جاتی بلکہ تعداد گنی جاتی ہے. آدمی کو گنا جاتا ہے کہ آدمی کتنے ہیں، یہ نہیں گنا چاہتا کہ آدمی کون ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی ایسا کام ہو جو بڑا سمجھے کہ پہاڑوں کے راستے کو آپ نے دیکھنا ہے اور آپ پہلی دفعہ وہاں پہ گئے ہیں. اب آپ نے 10 لوگ بٹھائے اور 10 میں سے لوگوں کو کہا کہ یار میں نے اس راستے سے فلاں مقام پہ پہنچنا ہے، مجھے آپ طریقہ بتاؤ کس طرح جاؤں. تو 10 لوگ وہ تھے جو انکمپیٹنٹ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کہ وہ طریقہ کیا ہے. ایک کچھ بتاتا ہے، دوسرا کچھ بتاتا ہے، تیسرا کچھ بتاتا ہے، کوئی 2-4 میچ کر جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں دیکھا یہ جو 3-4 لوگ بتا رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں. آپ عقل مند ہوں گے تو کبھی نہیں چلیں گے. آپ کہیں گے بھائی تسی کدی گئے ہو جڑی گل دا تانوں پوچھن ڈیا مینوں یہ دسو کہ یہ جڑی ڈیسٹینیشن میں طے کرنی ہے یا جتھے میں پہنچنا ہے، تسی کدی اس رستے تو گئے ہو؟ جڑا کہے گا ہاں جی گیا ہے وہی تسی گل منو، یہ مطلب انہوں پتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ جمہوریت کا جو نعرہ ہے وہ بیسیکلی تعداد کا نعرہ ہے، نہ کہ اہلیت کا نعرہ ہے. قرآن و سنہ اہلیت کی بات کرتے ہیں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے جمہور علماء کی رائے ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو جمہوریت ہی ہے نا، جمہور علماء کی رائے ہے. تو وہ جمہوریت نہیں ہوتی بھائی، وہ اس طرح ہے کہ وہ اہل علم کے درمیان کون سی چیز ہے. ایسے نہیں کہا گیا کہ بھائی یہ میں نے آپ سب لوگوں سے کہوں ہاں جی آپ رائے دیں اس مسئلے کے بارے میں اور پھر آپ میں سے جس رائے پہ زیادہ لوگ ہوں تو میں کہوں یہ جمہور کی رائے ہے. اس طرح نہیں، بلکہ اس اسپیسیفک فیلڈ کے جو اسکالرز ہیں، جو اس کا علم رکھنے والے ہیں، ان اندر جو جمہوریت ہے، ان کے اندر جو زیادہ میجورٹی لوگ ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ اس جمہوریت میں اور دوسری جمہوریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے اس آیت میں. اس کے بعد چونکہ اس سورت کا نام سورت انعام تھا، انعام چوپایوں کو کہتے ہیں. اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چوپایوں کا ذکر کیا. ان مال مویشیوں کے معاملے میں کچھ لوگ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ جن میں یہ بات تمہیدی طور پہ بتائی کہ کوئی بھی چوپایا ہے، کوئی بھی رزق ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ آپ کے لیے حلال ہے. کہا گیا کہ آیت نمبر 118 میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اور آیت نمبر 1-1 میں کہا گیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ آپ نہ کھائیں، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ آپ کے لیے حلال ہے. لیکن پھر بتایا گیا، چونکہ کل ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ یہ سورت انعام ہے، یہ سورت آراف ہے. یہ اس کے نزول کا جو ٹائم ہے یہ مکہ کے آخری دور کا ٹائم ہے. اس لیے سورت انعام زیادہ جو مخاطبین ہیں اس کے اندر، زیادہ کیا سارے مخاطبین اکثریت جو ہے وہ مشرکین کی مخاطبین، بنی اسماعیل کی مخاطبین ہیں. ان کے اندر جو شرکیہ امور پائے جاتے ہیں وہ ان دونوں صورتوں کے اندر ڈسکس کیے گئے. اب یہ جو صورت ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو مال میں، کھیتی میں، اولاد کے معاملے میں جو بتوں کے نام وقف کرنے کے جو رجحانات تھے مشرکوں کے اندر بہت زیادہ تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے پاس مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی چیزوں کو، اپنی اولادوں کو، ان کی نسبتیں، ان کے معاملات، اپنے گھر، وہ اپنے ان پیروں اور فقیروں کے نام وقف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی اے ساڑا کام ہو گیا ہے. تو
تو بعض جو ہے وہاں جا کے اپنے بکرے شترے لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں اتھے ذبح کریں گے تو بہتا کوئی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا آیت نمبر 136 137 138 139 میں کہا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اپنی کھیتیاں اور اپنے چوپائے وہ کہتے تھے کہ اس میں تقسیم کر لیتے تھے کہ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، یہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ هَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کھیتی جو انہوں نے وقف کی ہوتی تھی وہ جب اگتی اور شرکاء والی جو کھیتی ہوتی، بتوں والی جو کھیتی ہوتی، اس میں اگر خرابی پیدا ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کے مال میں سے اٹھا کے وہاں پہ ڈال دیتے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو انہوں نے وقف کی ہوتی اس میں خرابی ہوتی تو بتوں کے نام والی کھیتی سے ادھر نہیں ڈالتے تھے، یعنی ایسے لوگ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ ذکر کیا اور بتایا کہ مشرک ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی اولاد کو ذبح کر ڈالتے تھے، قتل کر ڈالتے تھے بتوں کے نام پہ، اور اس طرح کی ایک رجحانات بھی پائے جاتے تھے۔ پھر کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اس کے بعد وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا، کچھ چوپائے کچھ کھیتیاں ایسی ہوتی تھی کہتے تھے یہ ہم نہیں کھا سکتے، یہ ہمارے بتوں کے نام ہے، یا وہاں پہ جو عبادت کرنے والے لوگ صرف ان کے نام، اس میں ہمارے لیے کوئی لقمہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے تو یہ چیزیں تمہارے لیے حرام نہیں کی، ٹھیک ہے، تم نے بتوں کے نام اور یہ ساری چیزیں تم نے کتنے کچھ شرک شروع کیا ہوا ہے، تو اس کا رد ہے گویا اس صورت کے اندر۔ اور وہاں پہ جو ان کے نام کرتے تھے ان کو ذبح کرتے ہوئے بھی، یعنی وہ جو چھپائے تھے ان کو ذبح کرتے ہوئے بھی اس پہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یہ مشرکوں کے اندر جو چیز پائی جاتی تھی۔ پھر کہا گیا کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، کچھ ان کے اندر یہ رواج بھی تھا اور یہ چیزیں بھی تھی کہ جب کبھی کسی چوپائے کا کوئی بچہ ہونا تو کہنا اب یہ جو بچہ ہوگا نا یہ صرف مذکر یعنی مذکر مردوں کے لیے ہے، اور کبھی ہونا تو کہنا نہیں یہ مردوں یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، یعنی اس طرح کی تقسیم جو خود دماغ سے کریٹ کی ہوئی۔ سیم ایز اٹ از جب کبھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے مریدوں کے ساتھ یہ معاملات کیے ہوئے، کچھ چیزوں کو کہتے ہیں میرے مریدوں کے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے مریدوں پہ یہ چیزیں حلال ہیں، اور بھی تسی ایک کلر کا سوٹ پانا ہے اس تو علاوہ نہیں پانا، تھوڑی پہچان بن جائے، پتہ لگ جائے کہ بھائی اے فلاں دا مرید لنگڑ ڈیا، تو یہ صورتحال ہے لوگوں کی۔ تو وہ جو مشرکین کے اندر ایک آپ کو نظر آتا ہے قرآن کریم میں جو ان کا عکس بیان کیا گیا ہے کہ جو صورتحال ان کے اندر موجود تھی، وہ صورتحال کہیں کہیں آپ کو مسلمان وہ کمزور عقیدہ رکھنے والے ان کے اندر بھی آپ کو نظر آتی ہے اگر آپ اس کو اپنی سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہم نے جو چیزیں حرام کی تھی اور ہم نے جو چیزیں حکم کیا تھا وہ کیا چیزیں تھیں، وہ آیات ہیں نا جن کو کہا جاتا ہے کہ 10 احکامات ہیں، اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا کہ الوصایا العشر، کہ ہم نے جو چیزیں حرام کیا، کہا اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے، قل آپ ان سے کہیے تعالوا آؤ اتلو میں تلاوت کرتا ہوں ما حرم ربکم علیکم جو اللہ نے تم پہ حرام کیا۔ وہ حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور صرف اپنی غربت کی ٹینشن سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ہم نے تو یہ حرام کیا تھا کہ کوئی شخص فحاشی کے اعلانیہ اور چھپ کے دونوں لحاظ سے اس کی خلوت اور جلوت فحاشی کا ارتکاب نہ کرے، اس کو ہم نے حرام کیا تھا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ہم نے یہ حرام کیا تھا کہ کوئی نفس کسی جان کو بغیر حق کے قتل نہیں کرے گی، یہ حرام تھا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہم نے تمہیں وصیت کی تھی کہ تم اس کو عقل مندی کے ساتھ ایکسیپٹ کرو، ولا تقربوا مال الیتیم، ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ مال یتیم کے قریب نہیں جانا، ہم نے تمہیں یہ کہا تھا واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ تم نے جب بھی ماپ تول کرنا ہے اس کا پیمانہ پورا رکھنا ہے، ہم نے تمہیں کہا تھا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تم نے عدل کے ساتھ کام کرنا ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تم نے پورا کرنا ہے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے اس کی تمہیں نصیحت کی تھی کہ ان امور کو سر انجام دینا ہے، اور ہم نے کہا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ وہ راستہ ہے
سیدھا جس کی تم نے اتباع کرنی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور مختلف رستوں میں تم نے بٹ نہیں جانا، فرقہ واریت اختیار نہیں کرنی. ہم نے یہی حکم ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. یہی حکم ہم نے تورات میں یہودیوں کو دیا تھا، یہی الوصایا العشر کہ یہ وصیتیں ہم نے تو ان کو بھی کی ہیں، سیم ایز اٹ از قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے. ہم نے یہ چیزیں حرام کی تھی. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے لیے اس کے بعد جو حکم اس سپارے میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمہیں کھیتیاں دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمہیں مال و متاع دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ تمہیں کھیتیاں دے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. اور کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھیتیاں دی تو تمہیں چاہیے کہ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب یہ چیزیں اگائیں تو تم اس کا حق اس کی کٹائی کے وقت ادا کرو. اگر وہ تمہاری زمین وہ زمین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں نمی ہے یا بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو تمہیں اس میں عشر دینا چاہیے، 10واں حصہ دینا چاہیے اللہ کی راہ میں غرباء کے لیے. اور اگر وہ زمین تمہارے اپنے پانی خرچے کے ساتھ تم اس کو پانی دیتے ہو کنویں سے یا دیگر ذرائع سے، تو پھر اس کے اندر تمہیں 20 یعنی ڈیوائڈ بائی 20 اور 20واں حصہ جو اس کا بنتا ہے وہ تمہیں ادا کرنا چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا جس طرح زکوٰۃ مال کے اوپر ہوتی ہے اس طرح عشر آپ کی زمین کے اوپر ہوتا ہے، اس کا حکم دیا. اور پھر اس سورت کے اینڈ میں یہ بات بتائی گئی کہ جو کہ ورس 162 ہے کہ اللہ کے رسول آپ ان کو بتائیے ان کی زندگی کے مقاصد، ان کی زندگی کے مقاصد مشرکوں جیسے نہ ہو بلکہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہو. قل ان صلاتی، ان کو بتاؤ میری نماز، و نسکی میری قربانی، میں کبھی اپنے جانور کو کسی پیر کے آستانے کے اوپر کسی فقیر کے پاس جا کے کسی خاص جگہوں کو مختص کر کے ایسا میں کام نہیں کروں گا. اللہ کے نام لیے بغیر نام لے لوں گا. میرا ہر قدم، میری ہر عبادت اس ایک اللہ کے لیے ہے. یہاں تک کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا بھی میرا مرنا بھی، ایک ایک سانس، ایک ایک میرا قدم، میری ایک ایک خواہش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہونے چاہیے. یہ توحید کا ایک پیغام ہے اس سورت کے آخر میں کہ مشرکوں جیسا آپ نے نہیں بننا بلکہ موحدوں جیسا بننا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی دعوت کا نچوڑ ہے. اس کے بعد سورت آراف ہے. سورت آراف کا بھی اگر آپ وقت نزول دیکھتے ہیں اور مرکزی مضمون دیکھتے ہیں تو اس کا نزول بھی 1190 سے 1390 کے مابین ہے. اور زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے مشرکین کی جانب سے، یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو قانون ہلاکت ہے، ایک قانون ہے جو قانون استبدال ہے، یعنی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو لے کے آتا ہے. مشرکین مکہ کو بھی ایک لحاظ سے اس پہ الٹیمیٹم ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 اقوام کا ذکر کیا، جس میں قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے. اور اسی طریقے سے آگے بڑھے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ ساری بنی اسرائیل کے تذکرے، یہ ساری قوموں کا ذکر کیا اور بتایا کہ دیکھو اس قوم نے یہ کام کیا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، اگلی قوم لے آئے. پھر انہوں نے نافرمانی کی، ہم نے ان کو ہلاک کیا، اگلی قوم لے آئے. آپ بھی اس طریقے سے ہی ہیں، اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہلاک کرے گا اور اس کے ذریعے سے اگلی قوم لے آئے گا. اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اسے ڈسکس کیا ہے. اور آگے جو کل آپ دیکھیں گے سورۃ انفال اور اس سے اگلی سورۃ توبہ، اس میں انڈائریکٹ اللہ کا عذاب جو مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے منافقوں اور خاص طور پہ کافروں کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اسے ڈسکس کیا. تو یہ صورت کا ایک لحاظ سے اس طریقے سے خلاصہ، چونکہ اس میں اقوام کا ذکر ہے، ہم وہ اقوام کا ذکر اس لیے نہیں کریں گے کہ سیم پیٹرن پہ اس سے ملتی جلتی سورۃ ہود کے اندر وہ ساری قوموں کا ذکر ہے. تو سورۃ ہود میں جس پرسپیکٹو کا ذکر ہے اور سورۃ آراف میں، تو ہم اسے دونوں کو کمبائن کر کے سورۃ ہود میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو اس صورت میں نکات ہیں اسے ہم انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں. اہم نکات میں سب سے پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم
اور ابلیس کی کشمکش کی داستان بیان کی ہے کہ دیکھو یہ تو ساری قومیں تباہ ہوئی، لیکن اس سے پہلے جب غلطی کا آغاز ہوا، وہ آغاز کب تھا؟ وہ آغاز تھا آدم اور ابلیس کی کشمکش سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ابلیس سے سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہ کیا، اس نے اپنی ایک دلیل دی، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں تو بہتر ہوں۔ شیطان نے گویا وسوسہ، جو اس کا ایک بار ہے بہت تیز بار، جو اس کے اندر طاقت و قوت ہے، جس میں قرآن کریم نے ذکر کیا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ اس نے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا جناب آدم۔ اب جناب آدم کی ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز جو ہمیں زندگی میں کام آنی ہے، وہ ان کی پریکٹس کروا دی گئی کہ دیکھو ساری اس جنت میں داخل کیا سب چیزیں حلال ہیں، ایک حرام ہے۔ تو اب آ کے شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہیں اس لیے روکا گیا اس درخت سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا فرشتوں کی طرح ہمیشہ نہ لگ جاؤ، اور قسمیں کھائی، ایسا جھوٹا مکار، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، جھوٹا ناصح، لوگوں کو کہتا ہے کہ میں تمہاری نصیحت کرنے والا ہوں تمہیں، اور جھوٹ قسم کھا کے جناب آدم نے اس بات کا ایک لحاظ سے جو ہے نا وہ سمجھا کہ یار یہ صحیح بات کر رہا ہوگا، اور وہ کھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ جناب آدم کو بتانا تھا کہ گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی پریکٹیکل وہ جو سارا سچویشن ہے اسے گزارنا تھا، جناب آدم کو اس سے گزارا، اس کا جو انجام ہوا وہ بے حیائی کی صورت میں ایک لحاظ سے جو لباس کا اتر جانا ہے، اور پھر اس کو وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اپنے آپ کو جو ان کا ڈھانپنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر آدم وہ پہلی ایک غلطی ہے، اس غلطی میں تو معافی کا پتہ بھی نہیں کہ معاف کیسے کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طریقہ خود سکھایا، اور طریقہ سکھا کے پھر انہوں نے معافی مانگی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، قال ابتو، اللہ تعالیٰ نے اترو یہاں سے، تم میں سے ہر ایک اترے، اور پھر ہماری طرف سے تمہارے پاس اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہماری طرف سے تمہارے پاس جو ہے وہ انسٹرکشنز آتی رہیں گی انبیاء کی صورت میں، وحی کی صورت میں، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور بتایا گیا کہ دیکھنا جو یہ شیطان ہے، یہ ایسا بدبخت ہے کہ یہ چاہتا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، چونکہ شیطان تو یہ بات چاہتا ہے کہ وہ تمہیں لباس سے بے لباسی کے سفر کی طرف منتقل کرے، اور یہ لباسہما لیریہما سوآتہما، چونکہ اس کے پاس اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اس سے بچنے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بار بار واش روم جاتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اس کی جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور دیگر مواقع پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آتے رہنا، یہی اس کا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ایک بہت بڑا، ایک اور جگہ، ایک اگلے پوائنٹ پہ ایک بڑی اہم جو ہے نا وہ سچویشن بیان کی ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ جنت میں ہیں، کچھ جہنم میں ہیں، کچھ اعراف، ایک درمیانی جگہ ہے اصحاب الاعراف۔ اصحاب الجنہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اہل جنت اہل دوزخ کو مخاطب کر کے کہیں گے، یعنی وہ پورا نقشہ ہے قرآن نے جو بیان کیا، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ تو اڈنا جنہیں لوگ وعدہ کرتے تھے سچ ہے، وہ کہیں گے یار واقعی بات ٹھیک ہے، سچ نہیں ہوا۔ پھر اسی طریقے سے درمیان میں کچھ لوگ ہوں گے اصحاب الاعراف والے، جن کی نیکیاں اور بدیاں برابریاں، وہ امید رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، نہ وہ جنت میں جا رہے ہیں نہ جہنم میں، درمیان میں رکھا ہوا ہے، ایک امید تو ہے ان کو۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ، وہ جب جنت کی طرف دیکھیں گے تو ایک امید باندھیں گے، جہنم کی طرف دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے ہم سے، اور تیسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جہنمی لوگ ہوں گے اور وہ مخاطب ہو کے کیا کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اے جنتیو، اللہ نے جو تمہیں کچھ تھوڑا بہت پانی اور باقی نعمتیں دی ہیں، کچھ ہماری طرف انڈیل دو۔ تو کہا جائے گا پاجی اتھوں نعمتیں لب دی، وہ پچھوں لب دیاں سیگیاں،
ٹھیک ہے، دنیا میں کچھ کام کرنا تھا آپ نے، اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو گویا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے. اس کے بعد دو تینوں پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قرآن کریم میں کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں. یہ ہواؤں کا بڑا رول ہے آپ کی زندگی میں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہوا کا کیا رول ہے، کیا ہو سکتا ہے، تھوڑا غور کرنے سے انسان کو سمجھ آتی ہے. یہ ہوائیں ہی ہیں کہ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ السَّحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے، تیز ہواؤں کے ذریعے آبی بخارات کو تبدیل کرتا ہے. وہ تیز ہوائیں ان بخارات کو، ان بادلوں کو اٹھا کے زمین کے مختلف حصوں پہ لے جاتی ہیں. اگر پاکستان کی سچویشن کو دیکھا جائے، پاکستان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمندر سائڈ سے آبی بخارات بنتے ہیں اور ناردرن ایریاز پہ آ کے وہاں برستے ہیں، وہاں برف باری ہوتی ہے. آفٹر دیٹ پورا دریائے سسٹم اسی سے نکلتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے ہمیں عنایت کی ہے. بلکہ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں یہ بات پڑھی کہ زمین میں 1,60,00,000 ٹن فی سیکنڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخارات تبدیل ہوتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ پوری زمین میں. اور اگر یہ ایسے نہ ہو، انسان اپنی ٹیکنالوجی سے کر نہیں سکتا. نمبر 1، اگر ایسا نہ ہو تو زمین کا جو نظام ہے، جو موسمیات کا نظام ہے، معاملات کا نظام ہے، فصلوں کا نظام ہے، سب تباہ ہو جائے. یہ اتنی بڑی نعمت قرآن نے اس کو ذکر کیا اور کہا کہ اتنی بھاری بادلوں کو، برکم بادلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سارے معاملات سر انجام دے رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اسی صورت میں وہ عہد الست کا ذکر ہے کہ جب تمہاری عالم ارواح میں تمہاری روحیں تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سب سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے. اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی پہچان کو وضعیت کر دیا ہے کہ اس کی پہچان، اللہ کی جو پہچان ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے. تھوڑا سا اگر فطرت کو آپ اس کی اصل حالت میں لے آئیں، اصل حالت میں رکھیں، غور و خوض کریں، خلوت میں بیٹھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف آٹومیٹکلی انسان کا ایک کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. آفٹر وہ اپنے مقاصد زندگی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ایک وقت میں آ کے وہ اس طرف پہنچ جاتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں پہ ذکر کی گئی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 نکاتی مشن، یعنی وہ جو 6 قوموں کا ذکر ہوا تو آپ کا مشن بھی 6 نکاتی ذکر کیا گیا کہ آپ کا آنا آپ کی نبوت کو ایک تو ایکسیپٹ کرے اور آپ کے مقاصد کیا ہیں وہ ذکر کیے. الذین، اس کو آپ خود پڑھ لیجئے گا، میں صرف آیت پڑھ رہا ہوں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويضع عن إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. یہ لوگ کامیاب ہوں گے جو یہ کام کریں گے. اور پھر آخر میں جو اس صورت کی آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بتایا گیا کہ یہ بت ہوں یا قبر ہو، یہ جو قبر پرستش کرنے والے ہیں یا بت پرستی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے اصل میں نیک لوگوں کی پرسنالٹیز ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے بت پرستی کرنے والے اور ہیں اور قبر پرستی کچھ اور ہے، جیسی اولیاء کی قدر کری دی ہے تو اے بت پرستی خراب ہے. دونوں پیچھے اچھے نیک لوگ سن. ٹھیک ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح اللہ کے بندے تھے. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بھائی تم ان کو پکارتے رہو، یہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے، ایک اللہ کو پکارو. یہی مقصد ہے ان آیات کا، مشرکین کا رد ہے. ان صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق دے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.